الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء آية نمبر 65. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سورة النور آية نمبر 51. ناظرین، ایک باب ہے، باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ وما یقولہ من دعی الى ذالک وامر بمعروف و نہی عن منکر. باب اس بات کا بیان کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے، اور اس بات کا بیان کہ جس کو اس کی طرف بلایا جائے اسے نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے. پہلے باب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف کسی کو بلایا جائے اس کی اطاعت کے لیے، یا کسی کو بھلائی کا حکم دیا جائے یا برائی کا حکم دیا جائے، وہ اس پر عمل کرے، کیا کرے اپنی زندگی کے اندر. اس تعلق سے آپ کے سامنے آیت کریمہ سے شروعات ہوگی، حدیث رسول اللہ نے چاہا تو آئے گا. میں نے آپ کے سامنے دو آیت کریمہ پیش کیا، جس میں سب سے پہلی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 65، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیغمبر تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا ثالث نہ مان لے، اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اسے دل سے تسلیم کرے. اسی طریقے سے سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور کی آیت نمبر 51 نمبر کی آیت میں کہ مومنوں کا قول تو جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ اللہ کے درمیان فیصلہ کریں، یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ ہم المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. ناظرین دیکھیے، سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ اس آیت کی وضاحت میں ایمان کی حقیقی کا تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے باہمی اختلافات ہو، آپ کے باہمی مشورے میں کچھ مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کا اول فریضہ بنتا یہ ہے کہ آپ اپنے ہر معاملات کے موقع پر، اپنے آپ ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری کریں. اس آیت کریمہ میں ایک چیز آیا ہے شجر بینہم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، آپسی کوئی اختلاف ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا معاملہ دیکھے کہ کیا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. جب آدمی اپنے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنے لگے گا تو آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے. آج معاشرے اور سماج کے اندر دیکھیے مسلکی کتنے اختلافات ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک کو سیکھ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں. حق پر ہونے کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، حق پر ہونے کے لیے سب سے اہم کسوٹی جو دیکھی جائے گی، سب سے اہم ترازو جو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ عمل، کیا وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اگر وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے ملتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اسے ایکسپٹ کرے، اسے دل سے تسلیم کرے. اب ضروری یہ نہیں ہے کہ آدمی جب دل سے تسلیم کرے تو اس کا تسکین قلب ہو، آپ کے دل کا سکون ہو نہ ہو، آپ کا مائنڈ قبول کرے نہ کرے، آپ کا اول فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب آ جائے تو اپنے نفس کو ٹھکرا دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لو. اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے. ایمان والا بندہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، حقیقی معنوں میں جو بندہ ایمان والا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کا معاملہ یہ ہے
کہ جب بھی اس کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت آتی ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آتی ہے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور کیسے؟ وہ یہ کہتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کر لی۔ معاملہ کیا ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، آپ اپنی زندگی کے اندر مست ہیں، آپ کے پاس قرآن کی کوئی دلیل آ گئی، آپ کے پاس حدیث کی کوئی دلیل آ گئی، اب آپ اپنے عمل کو چھوڑ دیجئے۔ اگر واقعی میں آپ حقیقی مومن ہیں، آپ کا ایمان اگر پختہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو آپ کا اول فریضہ بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس دلائل احادیث صحیحہ سے آ چکی ہے تو آپ اپنے عملوں کو ترک کر دیجئے، وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو رہا ہے، وہ عمل جو سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ لہذا ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اول ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام کے منہج کو دیکھیں، صحابہ کرام نے دین کو کیسے سمجھا، صحابہ کرام نے دین کو کہاں سے لیا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے صحابہ کو اور اسلاف کی زندگی پر غور کریں کہ ان لوگوں نے دین کو کیسے سمجھا۔ ہم اپنی عقلی دلیل کو دوڑا کر یا ان لوگوں سے مل کر جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے لوگوں کو دور لے جاتے ہیں، جو اپنے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر کوئی کسوٹی شریعت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول، اس کے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لہذا ناظرین، اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرو۔ کوئی معاملہ آ جائے تو اپنے درمیان اللہ اور اس کے رسول کو، شریعت کو رکھو اور اس اعتبار سے فیصلہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے رب کریم، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگی کے اندر رب العالمین آخری سانس تک توحید پر برقرار رکھ رب العالمین۔ جب بھی ہماری روح نکلے، اے اللہ ہماری زبان پر اہل توحید کا نعرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں سے رب العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔